قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ صدیق اکبر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے اور اس کا ترجمہ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، درا حالے کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان پر طمانینت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، تمام دیکھنے والے، سننے والے سب کی خدمت میں، اور جتنے یہاں پر ہمارے یہاں پروگرام میں موجود ہیں، ہم پروفیسر سمیر صاحب اور دانیال بھائی، ماسٹر سمیر صاحب اور علی شبیر صاحب، جتنے بھی احباب موجود ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ان کی ہے، کہتے ہیں نا کہ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، اور اس آیت کریمہ کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو یہ ہجرت کا پورا واقعہ بنتا ہے، اور ہجرت کے واقعے کو بھی یہاں پر مختلف انداز میں میرے رب کریم نے بیان فرمایا، اور میں یہاں پر یہ شان نزول، سبب نزول تو اس کا یہی ہے کہ ہجرت کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چند چیزیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جو شب ہجرت کا واقعہ ہے نا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آپ اس شب ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے وہ بہتر ہے، تو یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو؟ اب سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک دن کا واقعہ ہے نا، ان کا ایک دن عمر سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور ان کی ایک رات میرے عمر کے خاندان سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ دن تو یہ تھا کہ جب آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا، اور رات یہی شب ہجرت کی رات تھی، اور ظاہر ہے کہ ہجرت کہتے ہیں کہ ایک مقام کو چھوڑ کر اور دوسرے مقام پر جانا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہجرت کا معاملہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے حکم پر، تو یہ وہ معاملہ تھا کہ کسی مسلمان کے لیے بجز اس کے کہ وہ سخت بیمار ہو یا کمزور ہو یا چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، سوائے ان کے
کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ ہر ایک کے لیے حکم تھا کہ بس اب مدینہ شریف، مدینہ منورہ ہجرت کی جائے۔ تو ہجرت کی اتنی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پھر کئی مقامات پر ہجرت والوں کی تعریف فرمائی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ ان پر ظلم کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن یہ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور ساری ناانصافیاں، سارا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرما دی۔ کوئی مدد کرے نہ کرے، لیکن بندگان خدا جو ہوتے ہیں، جب ان کا توکل صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ کوئی مدد نہ بھی کرے تو مدد اس کی ہوتی ہے، اور جس کے لیے اللہ کی مدد آ جائے پھر دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل پریشانی مصیبت نہیں رہتی، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی انداز میں آپ دیکھیں کسی نے مدد نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، ان کے رب نے ان کی مدد فرمائی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے انہیں نکال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی؟ کفار کی اذیتیں تھیں، ان کی طرف سے مصائب و آلام کے پہاڑ تھے، اور یہ ہجرت پہلی مرتبہ نہیں تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت تھی، لیکن اس سے پہلے ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہو چکی تھی جی، اور اب ایک اجتماعی کیفیت ہے جسے رب کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ دیکھیں نا، سب کی ہجرت تھی، لیکن اس ہجرت کو بطور خاص اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، اب وہ کفار کا ظلم و ستم تھا، ان کی ناانصافیاں تھیں، اور ہر وقت آقا علیہ السلام کو ایذا دینا، اور خاص طور پر شب ہجرت، اس سے پہلے دار الندوہ کا وہ اجلاس کہ جس میں کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اس میں شریک تھے، اور وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اور پھر یہ طے پایا کہ سب مل کر حملہ کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو مار دیتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اس کے بعد کوئی پوچھے گا تو سب نے مل کر مارا تو قصاص بھی نہیں آئے گا۔ قصاص تو اس وقت ہوگا جب ایک متعین ہونا، قصاص بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے ہم سب نے مارا ہے مل کر۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مطلع فرما دیا، اور اسی رات اب ہجرت کرنے کا حکم آقا علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اب ذرا سا دیکھیں کہ تقریباً 4 مہینے پہلے سے جب مسلمان اللہ کے نبی کے حکم سے ہجرت کر رہے تھے نا، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اجازت چاہی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی، ابو بکر تو ٹھہرا رہے، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کا حکم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کو روکا گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں، اسے کہتے ہیں عشق و وفا اخلاص کا پیکر۔ اللہ اکبر، سالار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات سے تیاری شروع کر دی۔ 2 اونٹنیاں تھیں، ان دونوں کو باقاعدہ ببول کی جھاڑی ہوئی پتیاں کھلا کھلا کر انہیں تیار کرنا شروع کیا کہ موقع آنے والا ہے، اور آپ نے ان دونوں اونٹنیوں کو اچھا کھلا پلا کر تیار کیا تاکہ بوقت ضرورت کے کام میں آئے۔ اچھا، ادھر تقریباً 4 مہینے گزرے، اور اس روایت کو حضرت امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی المرتضی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبرائیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ من یہاجر معی، یہ سب ہجرت کر رہے ہیں
جبرائیل یہ تو بتا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پھر ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے کہ جس وقت میں عام طور پر آپ تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وہ بھی موجود ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، آقا تشریف لائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا؟ آپ تیار تھے؟ 4 مہینے گزر گئے، تیار تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہجرت کا حکم آیا اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ الصحابہ کے الفاظ ہیں کہ میری رفاقت کا حکم ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل تم میرے ساتھ ہوں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ خوشی کے مارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ فرمایا مجھے اس سے پہلے یہ ادراک نہیں تھا کہ خوشی میں رویا کیسے جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو سب سے پہلے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں ایک تو غم کے موقع پر رونا ہوتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر رونا ہو تو رونا ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انتخاب ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کفار تو نکال چکے نا اپنے تئیں، اور پھر وہ آیت کریمہ لیجئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تعلیم دی گئی، اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، تو مجھے کہیں داخل فرما تو اچھے طریقے سے داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، تو مجھے کہیں سے نکال تو اچھے طریقے سے نکال، اور ہاں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ سلطان کہتے ہیں حجت کو، غلبے کو، لیکن نصیرہ جب اس کے ساتھ آ جائے تو پھر شخصیت مراد ہوتی ہے۔ سلطان النصیرہ، مددگار عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے رب تو مجھے میرا وزیر بھی مجھے عطا فرما، تو ہارون علیہ السلام کی صورت میں آپ کو وزیر عطا فرمایا گیا۔ تو یہاں پر آپ نے یہ دعا فرمائی سلطان النصیرہ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو مفسرین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد انصار صحابہ ہیں، لیکن بعضوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ پھر حدیث پاک میں کہ من یہاجر معی، کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا، تو اللہ کی طرف سے انتخاب آیا نا کہ آپ کے ساتھ ہجرت ابو بکر کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب یہ دعا کی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سلطان النصیرہ کی صورت میں بہترین مددگار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ ہوتی ہے مدد۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ تو نکال چکے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں نا تو یہ دعا فرما رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، اور اگر یہ میری عوام، یہ مکے کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو ما خرجت، میں تجھے کبھی چھوڑتا نہیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب شب ہجرت میں صرف آپ نے قربانی نہیں دی، آپ کے گھر والوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہجرت ابھی ہو رہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی، سیدنا صدیق اکبر کی، اور ایک مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ تشریف فرمائیں۔ انہیں روکا۔ اب دیکھیں جتنے بھی دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، دین اسلام کے دشمن تھے، ابو جہل ہے، اس کے علاوہ امیہ بن خلف ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی دشمن تھے، عتبہ تھا، جتنے بھی تھے، ان سب کی امانتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، میرے نبی علیہ السلام کے پاس تھی۔
اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو اور اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دے رہے ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ دونوں بڑے کٹھن مراحل ہیں اور دونوں میں جان کا خطرہ ہے۔ وہ بستر کہ جہاں کفار نے ٹھانی بھی تھی 100 کے قریب افراد موجود تھے، گھات لگائے، کیا چھوڑیں گے نہیں۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ آج حضور نبی کریم علیہ السلام کی گھات میں دشمنان مصطفیٰ موجود ہیں، دین اسلام کے دشمن موجود ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی وہ تھی قتل گاہ۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم امانتوں کو لوٹا کر میرے پاس آ جانا، تو فرمایا مجھے پتہ تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آج کی رات مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ خطرہ تو تھا نا، خطرہ تو تھا، لیکن ایک آپ دیکھیں، ایک صحابی میرے مصطفیٰ پر فدا ہونے والا، ایک اس وقت بظاہر قتل کا بستر ہے، وہاں تشریف فرما ہے، آرام کیا وہاں پر، اور دوسرا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہمراہ ہے۔ انہیں بھی معلوم تھا نا کہ دشمن پیچھے آئے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں یہ پوری رات رہے نا، تو صبح کو جب دیکھا تو معاملہ سارا الٹ پلٹ، معاملہ سارا دوسرا ہے، برعکس ہے، بڑے گھبرائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کو بھی پتہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اگر اپنے دولت قدے پر تشریف فرما نہیں ہے تو دوسرا مقام میرے صدیق اکبر کا گھر ہے جہاں تشریف فرما ہے، وہاں پر گئے۔ اور باقاعدہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے رخسار مبارک پر تھپڑ مارے کہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتی کہاں پر ہے۔ یعنی ہجرت کا جو معلوم تھا وہ صرف سیدنا صدیق اکبر کو نہیں، مولا علی کو ہی پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ہی پتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں تھا۔ اور اس وقت ابو قحافہ جو سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی ہیں نا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ آئے، نابینا تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیونکہ آپ نے 40,000 دراہم آپ کے پاس تھے، مستضعفین، کمزور، ان کو آقا علیہ السلام کے حکم پر جو ہے وہ آزاد کرواتے، یعنی خرید کر آزاد کروا دیتے اسلام کے نام پر، میرے آقا کے حکم پر۔ اس کے بعد 5,000 دراہم جو بچے تھے وہ بھی ساتھ لے لیے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ کیوں کہتے ہیں صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اب ابو قحافہ آئے، اس وقت کافر تھے، کہا کہ بچوں سے فرمایا کہ بچوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے بیٹے نے تمہیں دوہری مصیبت میں مبتلا کر دیا، ایک تو خود چلا گیا اور پیچھے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ابو بکر کی تربیت دیکھیں، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ جس مقام پر صدیق اکبر مال رکھتے تھے نا، دراہم رکھتے تھے، کچھ پتھر فوراً پوٹلی میں جمع کیے اور اس مقام پر رکھے اور اوپر چادر ڈال دی، اور اپنے دادا ابو قحافہ کو لے کر ان کا ہاتھ وہاں رکھا، کہا نہیں میرے بابا نے مال چھوڑا ہے، تاکہ ابو قحافہ مطمئن ہو جائے۔ یہ ہیں قربانیاں۔ اور اس کے بعد جب جا رہے ہیں نا سیدنا صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے ہمراہ، تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، مجھے آپ کا خوف ہے۔ ان اقتل، اگر میں قتل کیا گیا، فانا رجل واحد، میں تو ایک ہی ہوں، وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ اپنا غم نہیں تھا، اپنا خوف نہیں تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں غمگین تھے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ اکبر، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دونوں کے دونوں غار میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اب میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، اس کے بعد جب غار پر تشریف لے گئے، 3 میل کا فاصلہ ہے مکے سے، 3 میل کا فاصلہ ہے غار سور تک، اور اوپر جو چڑھائی ہے وہ تقریباً 1 مائل ہے، 1 میل ہے۔ آقا علیہ السلام پنجوں کے بل، انگلی شریف جو تھی نا، انگلیاں شریف، اس کے بل چلے تاکہ قدموں کے نشانات دیکھ کر کفار نہ آ سکیں۔ پاؤں زخمی ہو گئے۔ جب پہاڑ کے نیچے پہنچے تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
میرے آقا علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. آج کوئی اکیلا نہیں چڑھ سکتا، لیکن قربان جائے میرے صدیق اکبر کی ہمت کو کہ آقا علیہ السلام کو کاندھوں پر اٹھایا اور وہاں تشریف لے گئے. اور پھر اس کے بعد بھی کیا کیا، جب اندر جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں اندر جاؤں گا، کوئی چیز اگر ایذا دینے والی ہو، کوئی جانور ہو تو وہ آپ کو ایذا نہ دے، مجھے دے دے. اندھیرے میں وہاں پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں کی صفائی کی، جتنا بھی تھا صفائی کر کے 2 سوراخ بچے، کچھ سوراخ تھے اور اس پر آپ کچھ نہ کچھ رکاوٹ ڈالتے رہے، 2 سوراخ بچے. تو اس پر اپنی چادر مبارک پھاڑی اور دونوں سوراخوں کو بند کر دیا. اس کے بعد ایک اور سوراخ ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ایڑی مبارک سے اس کو بند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آ جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی گود میں آپ نے سر رکھا، آرام فرمایا. یہاں پر ایک سانپ ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، راستہ نہیں ملتا تو ڈس لیتا ہے، برابر ڈستا ہے. جب تکلیف سے بے حال ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلا، اور یہ واحد آنسو ہے جو آنسو میرے مصطفیٰ کے رخسار مبارک پر آیا. یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے، یہ خصوصیت بھی آپ کو حاصل ہے. آنسو ہمیشہ زمین پر گرتے ہیں نا، یہ میرے نبی علیہ السلام کے رخسار پر آیا. آقا علیہ السلام نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. تو آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ تکلیف جاتی رہی. اذ ہما فی الغار، دونوں کے دونوں غار میں. اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے صاحب سے، یہ ہی ضمیر تو نبی علیہ السلام کی طرف ہے. صاحب سے مراد کون ہے؟ صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے. اسی لیے حضرت حسن بن فضل فرماتے ہیں کہ جس نے صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کیا فہو کافر لانکارہ نص القرآن، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، انکار کرنے والا. کیوں؟ کہ نص قرآنی موجود ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا. قربان جائے قرآن پر، میرے اللہ رب العالمین کے حسن خطاب پر. لا تحزن، لا تخف نہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تخف، خوف نہ کر، خوف نہ کر. کیونکہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، لیکن حزن جو ہوتا ہے اپنی جان کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن تھا. ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید بیان کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے فراق میں جب آپ روتے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وہاں پر حزن سے تعبیر فرمایا. اپنا غم نہیں تھا، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا غم تھا تو وہاں حزن فرمایا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں، وہ جو فرعون کا معاملہ ہے سارا، جب آپ وہاں گئیں تو فرمایا، کیا فرمایا کہ وہاں پر بھی فرمایا کئی تقر عینھا ولا تحزن، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، غم نہ کر. تو وہاں پر بھی غم اپنے آپ کا نہیں تھا، اپنے بیٹے کا حزن و ملال تھا. تو یہاں پر بھی فرمایا لا تحزن، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے ابو بکر تو میرا غم نہ کر، تو کیوں غم میں مبتلا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون آ رہا تھا نا، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تو خوف نہ کر. اب ہم ظاہر ہے کہ دھر لیے جائیں گے تو ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. یاد رکھیں رب کی معیت ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہے. ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون، اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کی معیت ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. اس کی معیت تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. ایک ہوتی ہے معیت، ٹھیک ہے نا، یعنی علم و بصر کے ساتھ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ ہے. لیکن جو خاص معیت ہے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا نام لیا کہ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي،
کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیاح دین وہ مجھے راستہ عطا فرمائے گا۔ ہارون علیہ السلام کو اس میں شامل نہیں فرمایا، لیکن میرے مصطفیٰ کی اپنے ابوبکر سے محبت دیکھیں کہ جب خاص معیت کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، حزن نہ کر، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس خاص معیت میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، جب دونوں کے دونوں غار میں ہیں نا، اور اس میں اوپر ثانیت کفروا ثانیت نہیں، دو میں دوسرا، تو دو میں دوسرا کون تھا؟ دو کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین ثالثہما اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابوبکر ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے ان اللہ معکما موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تم دونوں کے ساتھ ہو، لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ ان دونوں کا حال کیسا ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اس میں شریک فرما رہا ہے کہ جو بھی کامیابی ہے یہاں سے جو کفار خائب و خاسر ہوں گے، جو بھی کامیابی تمہیں ملے گی، جو بھی غلبہ ملے گا، تم دو تو ہو، تیسرا تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ پھر یہاں پر سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو قلب پر نازل ہوتی ہے، اور جس پر نازل ہو تو یاد رکھیں کہ وہ دنیا کے تمام غم بھول جاتا ہے۔ سکینتا، یہ سکینہ نازل کس پر ہوا تھا؟ سوال آئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر، تو ان کے قلب اطہر پر تو ہر وقت میرے رب کی جانب سے سکینہ ہوتا ہی تھا، تو سکینہ نازل کیوں ہوا؟ کس پر ہوا؟ بھئی سکینہ نازل اس وقت ہوتا ہے جب پریشانی ہونا۔ پریشان کون تھا؟ میرے مصطفیٰ پریشان تھے، وہ تو پریشان نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر پریشان تھے، ان پر حزن طاری تھا، تو فرمایا کہ ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس پر، اس پریشانی میں سکینہ نازل فرمایا، سکینہ نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایسے لشکروں سے مدد فرمائی کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ جب غم ہو، ٹینشن ہو اور پریشانیاں ہوں تو یہ بھی قلبی کیفیات ہوتی ہیں، اور اس کے اپوزٹ جو کیفیات ہے، جو کیفیت ہے جس کو ہم سکینہ کہتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس پر یہ آ جائے تو پھر سارے غم اس کے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی فرمایا نا کہ آگے دیکھیں دشمن مضبوط ہے، اور یہاں پر افراد کم ہیں، دشمن مضبوط ہے، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی نکل جائے نا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ کئی امثال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دی ہیں کہ اگر ایمان والے کم تعداد میں بھی ہیں اور دشمن زیادہ ہے، لیکن ایمان والے جب متوکلین ہو کر توکل کر کے اللہ کے راستے میں میدان عمل میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہیں سے نصرت الہی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے مدد الہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے مدد فرماتا ہے؟ جنگ بدر میں 3000 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس کے علاوہ جب بھی مسلمان توکل کر کے کودا ہے میدان عمل میں تو رب تعالیٰ نے اس کو غلبہ عطا فرمایا، اس کی مدد فرمائی۔ تو فرمایا کہ یہاں پر بھی بجنود لم تروا، ایسے لشکروں سے مدد فرمائی تم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا، وہ راستہ جو بتانے والے تھے وہ یہاں پر آ کر سیدنا صدیق اکبر کو آواز آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے غار میں، اور راستہ بتانے والا کہتا ہے کہ میری مہارت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے آگے نہیں گئے، لیکن وہاں پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اس کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، اگر یہ آتے تو مکڑی کا جالا سلامت نہ رہتا، یہ انڈے یہاں پر نہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے کہاں سے مدد فرمائی اور فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا،
کہ اللہ رب العالمین نے کفار جو چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں، ان کو قید کر لیں، پکڑ لیں، تو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جب ایمانی قوت کے ساتھ میدان میں نکلا جاتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین پھر کفار کے غلبے کو خیب و خاسر فرما دیتا ہے، ان کے غلبے کو شکست سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ کفار جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلمے کو یعنی دین کو بلندی عطا فرما دے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہوں گا کہ یہاں پر یاد رکھیں کہ جو اللہ کا کام کرتا ہے نا، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی نسبت سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو حقیقتاً کام وہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہری طور پر کام وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کام پھر اس کا کام نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لے، بڑی طاقت ہے، بڑا غلبہ ہے، بڑا منصب ہے، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تیرا چاہنا کیا چاہنا؟ فرمایا کہ چاہت ہمیشہ جو پوری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تم جو چاہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ یہاں پر کفار کتنی طاقت میں تھے، جاسوس بھی تھے، عددی قوت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، اور وہ نبی علیہ السلام پر کے ذریعے اسلام پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کو شہید کر کے یا ان کو پکڑ کے یا ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کیا چاہو گے؟ پورا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا چاہا کہ اپنے نبی کی مدد فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی اور ان کو خیب و خاسر کیا، اور نبی علیہ السلام کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ کامیاب اور کامران فرمایا، کامیابی ان کے حصے میں لکھی۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ بندہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ نتیجے کا مکلف نہیں ہوتا، بندہ کوشش کرے، نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دے۔ اور ہمارے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں تو اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھیں۔ ہماری نظر فقط اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی، تو نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ ایسا کیا کہ آپ اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں اور مسبب الاسباب پر نظر سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ تعلق تو بنائیں، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، اسباب سے تعلق ہے، مسبب الاسباب کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے، پھر کہاں سے کامیابی ملے گی؟ تو یہاں یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العالمین، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کیا جائے، اپنا کنیکشن مضبوط کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اس دور میں بھی اسلام کے خلاف جال بنے جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ امت محمدی وہ امت ہے کہ حدیث پاک میں کہ ید اللہ فوق امتی، اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت جو ہے نا، فرمایا میرے نبی نے کہ میری امت پر ہے۔ بس ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی طرح جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا، ہمیں میدان میں آنا ہوگا۔ تو جب بھی ہم میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کیا ہی پیاری حدیث ہے کہ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، یہ اس وقت فرمائی کہ جب غار ثور میں نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیری چادر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں بچا، وہ چادر تو یہاں ٹکڑے کر کے سوراخوں میں لگا دی۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے ابو بکر کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما، اور فرمایا نا کہ کسی کا جو بھی احسان تھا میں نے دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیا ہے، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اسے عطا فرمائے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کوشچن اگر ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ صاحب سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا گیا ثانی اثنین کا، تو وہ ذرا وضاحت فرمائے کہ ان کو یہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا میننگس ہیں، اس کی کیا تشریح؟ اچھا، جب بھی ہم کسی صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو عنہ کہیں گے، اور کسی صحابیہ کے بارے میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو آپ نے فرمایا ثانی اثنین، اور آج کی آیت کریمہ میں یہ منشن بھی تھا ثانی اثنین۔ ثانی کا معنی ہے دو، اور اثنین کا معنی بھی دو ہے، تو ثانی اثنین یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کا معنی بنے گا دو میں کا دوسرا، دو میں کا دوسرا، ٹھیک ہے نا۔ تو دو کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو دو میں کا دوسرا، اس سے مراد جو ثانی، کیونکہ جب حکم لگتا ہے تو مضاف پر لگتا ہے نا، تو ثانی اثنین دو میں کا جو دوسرا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک لوجک یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال ظاہرہ کے بعد سب سے جو پہلے خلیفہ ہوئے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو ثانی اثنین کہا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں، یعنی جب آپ کوئی فیصلہ فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ موجود تھے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نرم مزاج ہے، نرم دل ہے، وہ نہیں کر پائیں گے، تو فرمایا نہیں، اس سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو ثانی اثنین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صدیق اکبر